طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میرے میزبان تم بن جاؤ، پھر رکتا ہوں یہاں۔ میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے کہ 7 دنوں سے مراد کتنی مدت۔ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ اب میں نے وعدہ کر لیا لیکن پلے میرے کچھ ہے نہیں، اگر نہ دوں تو ایمان جاتا ہے، دوں تو کہاں سے دوں؟ تم دو گے تو میں دوں گا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے طاہر القادری کی گود میں ڈال دیے۔ ادھر کہتے ہو نبی مختار کل ہیں، نبی عالم الغیب ہیں، نبی حاضر ناظر۔ اجی آپ نہیں مانتے حاضر ناظر کو؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کرو ترجمہ اس کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں۔ کرنا ہن ترجمہ کہ اللہ کے رسول تھے، کہتے رسول ہیں کا مطلب ہے ہیں، موجود ہیں ہمارے درمیان۔ طاہر القادری صاحب جب اللہ کے رسول ہیں تو وہ مدینے سے بائیر کراچی کیوں آئے؟ انہیں ریٹرن ٹکٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ مختار کل ہیں اور روٹی آپ سے کیوں مانگی؟ فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی آپ سے کیوں مانگی اگر وہ مختار کل ہیں؟ کھانا آپ سے کیوں مانگا اگر وہ مختار کل ہیں؟ اگر وہ حاضر ناظر ہیں تو وہ مدینے میں بھی ہیں اور فیصل آباد میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں، ان کو سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے کی ضرورت؟ یہ وہ جرم ہے جو پھر نبیوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جب انہوں نے آپ کے سامنے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو آپ نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کہو بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دے، اللہ ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، جیسے اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا، اللہ ہمیں اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو۔ السلام علیکم۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کروں گا جس کا عنوان ہے بدعت سے باز آ. اس کے اندر شرک کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. جیسا کہ شیخ نے بیان کیا کہ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے اندر ایک نہیں بلکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر بدترین انسان تھے اور ان کو لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن وہ جب بیچارے کسی قابل نہیں رہے، ان کی بدماشیاں ختم ہو گئیں، تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ لوگوں کے علاج کرنے لگے اور دوسرے راستے نکال کر کے ان سے پیسہ کمانے لگے. اس کے بارے میں 2 شعر ذرا ملاحظہ کریں. سدھرنے میں جن کو زمانے لگے ہیں، سدھرنے میں جن کو زمانے لگے ہیں، زمانے کی بگڑی بنانے لگے ہیں، اور بازاروں میں مشکل ہوئی دال روٹی، بازاروں میں مشکل ہوئی دال روٹی، مزاروں پہ مرغے پھنسانے لگے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب یہ نظم باقاعدہ سماعت کریں. تعریف کل ہے مالک کل کے لیے صدا، تعریف کل ہے مالک کل کے لیے صدا، لاکھوں درود ان پہ جو ہیں شاہ انبیاء، توفیق علم اور عمل دے ہم کو کبریا، حب رسول کی شمع سینوں میں جگمگا، شیطان و نفس سے تیری چاہتے ہیں ہم پناہ، بدعات و شرک کی ہمیں لعنت سے لے بچا، بھٹکے ہوئے ہیں ہم ہمیں راہ خدا پہ لا، مغضوب ضالین سے رکھ دور یا الہ، حاجت رہی نہ مسجد و قرآن کی انہیں، حاجت رہی نہ مسجد و قرآن کی انہیں، جب سے ہوئے ہیں رونما قبروں پہ دیوتا، اور بندہ نواز ہے کوئی مشکل کشا کوئی، تعداد میں ان کے خدا ان سے بھی ہیں سوا، نظر و نیاز غیر کے ناموں پہ رات دن، نظر و نیاز غیر کے ناموں پہ رات دن، کس منہ سے مغفرت کی پھر کرتے ہیں یہ دعا، قرآن ایک ایک نبی ایک ہے الہ بھی، پھر کیسا انتشار یہ امت میں ہو گیا، حنفی و مالکی کوئی، توجہ چاہوں گا شیخ سے بالخصوص کہ حنفی و مالکی کوئی، شافعی و حنبلی، اور تقسیم ہو گئی ہے
کیا میراث مصطفیٰ، تقسیم ہو گئی ہے کیا میراث مصطفیٰ، یاد نبی ہے گر تیری ہستی کا مدعا، جشنوں کو چھوڑ کر عمل سنت پہ جا بجا، ارے سنی ہے تو سنتوں سے پیار کیوں نہیں، سنی ہے تو سنتوں سے پیار کیوں نہیں، ہے عاشق رسول تو بدعت سے کام کیا، ماتم کے ڈول ہیں کہیں چہلم کا شور غل، یہ 11ویں کی دعوتیں کنڈوں کی فاتحہ، بعد اذان سلام کہیں قبر پہ اذان، کیسے تماشے گڑھ لیے نادان باز آ، اور زندوں کی رہنمائی کو آیا تھا یہ قرآن، مردوں پہ پڑھ کے شیرنی نادان کھا گیا، بدعات ہیں یہ ان پہ تو برباد ہو گیا، ہوتی یہ نیکیاں تو کیوں کرتے نہ مصطفیٰ، توبہ کرے جو کوئی تو رحمان ہے الہ، ساتھ مل کے آج ہم رب سے کریں دعا، اخلاص ہو عمل میں اور دل میں بھی وفا، آئے نہ میرے شوق میں یا رب کبھی ریا، اسلام میں پیدا کیا شکر ہے تیرا، قائم اسی پہ رکھ ہمیں اور اس پہ ہی اٹھا، عصیاں میرے نہیں تیرے عفو سے سوا، ستار تو غفار تو ایمان ہے میرا، ستار تو غفار تو ایمان ہے میرا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے بھائی نور الدین صاحب، اگر موقع ملا تو ان سے کچھ اچھی سی نظم ایک مرتبہ انشاءاللہ پھر سنیں گے، کیونکہ یہ پروگرام تو انشاءاللہ عشاء تک جاری رہے گا۔ ابھی کھانا پہنچ گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عصر کے فوراً بعد کھانا کھا کے عصر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ یہیں تشریف رکھیں۔